اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے یا احکامات دیتا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس کے ساتھ ہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بات کو مانو اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ ظاہر ہے اللہ سے تو ہماری ملاقات نہیں ہے، ہماری ملاقات یا مسلمانوں کی جو ملاقات جنہوں نے دیکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں مومنوں یہ نشیاور چیزیں، شراب، جوا، پان سے، تیر سے فال نکالنا، بت پرستی کرنا، یہ چھوڑ دو، تمہارے لیے زندگی میں بھی دنیا میں بھی نقصان دہ چیزیں ہیں اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی تم گھاٹے میں ہو، نرے نقصان میں ہو، تو اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مانو اور نافرمانوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جاؤ۔ واحذروا، احتیاط کرتے رہو، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزر جائے، یا کہیں تم حکم عدولی نہ کر بیٹھو، حکم نہ توڑ بیٹھو۔ اس لیے پاؤں پھونک پھونک کر رکھو، احتیاط کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو اور حدود کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ کام کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر آپ نے بات کو نہیں سننا، پیغمبر کی بات کو انکار ہی کیے جانا ہے، یا اوپر سے ہاں کر کے ویسے عملاً نافرمانی کرنی ہے، تو پیغمبر نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور اپنی بات جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ گھاٹا تمہارے لیے ہے، نقصان تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم نافرمانیاں کر رہے ہو۔ پیغمبر تو فرما برداری کیے جا رہا ہے اور وہ اپنی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی جو آیت ہے یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نازل ہوئی ہے، بالخصوص مدنی صورتوں میں، کہ جب احکامات بڑی تیزی سے نازل ہو رہے تھے، مسلمان ایک اجتماعیت بن چکے تھے، ایک معاشرہ بن چکا تھا، اور اس معاشرے کے اندر اب لوگوں کے آپس کے معاملات، لڑائی جھگڑے، لین دین، رشتے ناطے، وراثت کی تقسیم، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جولنا، شادی بیاہ، یہ سارے مسائل ہو رہے تھے، تو ان میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موقع بموقع جو ہے وہ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جب مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ مسلمانوں مومنوں آج کے بعد تم سود کی لین دین چھوڑ دو، یہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہٰذا جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد سود کی لین دین نہیں کرنی۔ تو پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے۔ اسی طرح جب معاملہ قضاء و جزا کا آیا، لوگوں کو آپس میں لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کا سنانے کا موقع آیا، اور کوئی وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا، لوگوں کے باہمی نزاعات کو، جھگڑوں کو، معاملات کو سلجھانے کا، حل کرنے کا آیا، سزا اور جزا کا قلم اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے بااختیار لوگوں کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو خلفائے راشدین تھے یا دور حاضر میں کوئی بھی تحریک بنتی ہے اور وہ تحریک اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کے امیر کی اطاعت کرنا بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، إِن تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ زیادہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے۔ اس طرح اسلام اور کفر کی جو پہلی مارکہ ہوا بدر، غزوہ بدر، فیصلہ کن جنگ ہوئی جو پہلی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دینی تھیں وہ پوری ایک سورہ مبارکہ نازل کی، سورہ الانفال ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر اس کی جو 20 ہے اس میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، نیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم مومن ہو، یعنی ایمان تو تم لا چکے ہو لیکن اگر اطاعت کے دائرے سے نکلو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، پھر تم مومن نہیں رہو گے، اس لیے جس چیز کا اظہار تم زبان سے کرتے ہو عملاً اس کا ثبوت بھی دو۔ پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن بھی رہے ہو، تمہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہو، اور پھر بھی تم اگر اطاعت سے منہ موڑو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سورہ محمد جو مدنی صورتوں کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، مسلمان مشکلات میں تھے، ہر طرف سے ان کو آزمائشوں کی آزمائشیں آ رہی تھیں، بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مدینہ میں اکٹھا کر رہے تھے، اور پھر یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی اور اس کی چند آیات بھی ہیں۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی، واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، یعنی باقی اگر تم اچھے کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، لیکن روزمرہ کے معاملات میں، جزا و سزا کے معاملات میں، قضاء کے معاملات میں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی دراصل عملی طور پر یہ ثبوت ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچے معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔